بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجیم کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ 2 سال کے ظلم کے باوجود بھی ان کو یقین ہے کہ یہ 8 فروری کو الیکشن ہار جائیں گے اور کچھ نئے اقدامات لیے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک کا انکشاف تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا سے بھی کیا گیا ہے۔ دھاندلی کا کون سا بڑا منصوبہ سامنے آیا ہے، میں آپ کو تحریک انصاف نے جو آفیشیلی بتایا ہے وہ پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ مزید کون سے اقدامات یہ لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی شکست کا پورا یقین ہو چکا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی سویپ کرنے جا رہی ہے۔ پنجاب میں بھی اگر نون لیگ کو صرف مقابلے کے قابل بھی بنانا ہے تو ایسی دھاندلی کرنی پڑے گی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، پھر بھی بمشکل مقابلہ شاید ہو پائے، نون لیگ کو جتوایا شاید نہ جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتخابی نتائج سے ایک خفیہ سافٹ ویئر کے ذریعے چھیڑ چھاڑ کی منصوبہ بندی کی مصدقہ اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار۔ عوام کے ووٹ کی حرمت کو طاقت، جبر اور خفیہ تدبیروں سے پامال کرنے کی کوششیں ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گی۔ ہر ممکن طریقے سے تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کی ناکام ریاستی کوششوں کے بعد منصوبہ ساز براہ راست عوام اور ووٹرز کو نشانہ بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں یا ان میں مصروف ہیں۔ ایک جانب تحریک انصاف کی ویب سائٹ کو بند کر کے عوام کو اپنے امیدواروں کے بارے میں معلومات سے روکا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف مصدقہ ذرائع سے نتائج میں خفیہ رد و بدل کے لیے ایک خفیہ سافٹ ویئر کی تیاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بدترین قبل از انتخاب دھاندلی کی کوششوں کے بعد انتخابی نتائج سے چھیڑ چھاڑ انتخابات کی ساکھ اور حیثیت کو خاک میں ملا دے گا۔ تحریک انصاف نے جمہوریت کی بقا اور سلامتی کی خاطر تمام تر ظلم و بربریت اور خدشات کے باوجود انتخاب کا قانونی رستہ اختیار کیا اور عوام کو بھی اسی کی تلقین کی۔ تحریک انصاف کی پشت پر کھڑے 24 کروڑ پاکستانی اپنے ووٹ کے ذریعے تحریک انصاف کو سیاست و حکومت کی قیادت سونپنے پر مکمل یکسو اور پرعزم ہیں۔ تحریک انصاف کو مشق انتقام بنانے کے لیے عوام کے ووٹ پر حملہ کیا گیا تو واضح طور پر عوام کی توہین ہوگی، جس کے نتائج شدید عوامی رد عمل کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ تحریک انصاف انتخابات میں ناقابل شکست ہے، اس لیے 26 ستمبر 2011 کو ضابطے کی کارروائی کے بعد پارٹی سے نکالے جانے والے ایک ٹاؤٹ اکبر ایس بابر کو ریاستی پشت پناہی سے تحریک انصاف میں داخل کرنے کی بیہودہ کوشش کی جا رہی ہے، اور مزید بھی تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، لیکن پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ عوام الیکشن تک رکی ہوئی ہے۔ اگر الیکشن میں یہ سب کیا گیا جو یہ خفیہ سافٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں کہ آر او کے دفتر میں جب نتیجہ پہنچے اور وہاں سے الیکشن کے ہیڈ آفس جائے نتیجہ، تو یہاں سے اگر 10,000 کا ووٹ ایک پارٹی کو یا ایک امیدوار کو جا رہا ہے تو جب سارے کنسالیڈیٹ ہو کے پہنچے ووٹ تو پتہ چلے کہ جیت کوئی اور گیا ہے۔ یعنی جیسے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے عمران خان کی سیٹیں کم کی گئی تھی 15 20 یا 25 کہہ لیں، اس طرح اس بار آر ایم ایس یا جو بھی سسٹم ہے اس میں ایسا سافٹ ویئر ڈالا گیا ہے، یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف کہ ووٹ کسی کے ہوں گے اور سافٹ ویئر سے جب رزلٹ سامنے آئے گا تو وہ کسی اور کا ہوگا۔ یعنی حقیقی ووٹ کچھ اور بولیں گے، جو الیکٹرانک رزلٹ ہوگا وہ کچھ اور بولے گا، لیکن یہ چیز لیک ہو گئی ہے۔ ان کے لیے یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر یہ کرتے بھی ہیں تو اب آپ نے ایک اور چیز سمجھنی ہے، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ فارم 45 کیوں اتنا اہم ہے اور تحریک انصاف کو اپنے پولنگ ایجنٹس کو کیوں تیار کرنا ہے، 2-3 چیزیں سمجھ لیں کہ کیا کرنی ہے انہوں نے۔ سب سے پہلے پولنگ ایجنٹ نے اتھارٹی لیٹر لینا ہے اپنے امیدوار سے تاکہ ان کو اندر بیٹھنے دیا جائے۔ کوشش یہ کرنی ہے پولنگ ایجنٹ نے کہ صبح جب گھر سے نکل آئے تو جب تک اس کے پاس سائنڈ ڈیولی سائنڈ جو فارم 45 کی کاپی ہے وہ نہ ہو، تب تک وہ وہاں سے نکلے بھی نہ، ٹوائلٹ جانے کے لیے بھی نہ نکلے۔ جب ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہو، جب ڈبہ الٹنے لگیں تو دیکھ لیں کہ اس دوران یہ نہیں ہے کہ اس طرف سے ایک ڈبہ ڈالا جا رہا ہے ادھر سے ایک اور تھیلا کھول کے مکس کر دیے جائیں ووٹ، ایسا بھی نہ ہو۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اگر آپ اینک پہنتے ہیں تو اس دن اینک گھر مت بھولیں، اینک پہن کے جائیں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے گنتی کے ٹائم۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد فارم 45 آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ انہوں نے جو اصل دھاندلی کا منصوبہ بنایا ہے وہ آر او کے دفتر اور اس کے بعد کے معاملات میں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک حلقے میں 100 پولنگ سٹیشن ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 100 فارم 45 ہوں گے نا جو سائن شدہ ہوں گے پریزائڈنگ آفیسرز کے، جس میں باقی بھی تمام جو لوگ ہیں ان کے دستخط موجود ہوں گے،
تو پھر آپ عدالت جا سکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی عدالت، بے شک وہ قاضی کی عدالت ہی کیوں نہ ہو، آپ کے حق میں فیصلہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوگی، فورنسک آڈٹ ہوگا یا ویریفیکیشن ہوگی، اور سب کچھ پتا چل جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ یہ بالکل واضح ہے، اس لیے آپ نے دھاندلی کی کسی کوشش سے گھبرانا نہیں ہے، لیکن اب یہ اس کا ایک اور سٹیپ بھی کر رہے ہیں۔ کریک ڈاؤن کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پنجاب اور سندھ میں سیملٹینیسلی شروع کیا گیا ہے۔ جو پنجاب اسمبلی کے امیدوار ہیں اور جو سندھ اسمبلی کے امیدوار ہیں، خاص طور پہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ نیشنل اسمبلی کے امیدواروں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو اغوا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ پوری طریقے سے سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں پورے سسٹم کو، تاکہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ پولنگ ایجنٹس کو تیار نہ کر سکے، ڈور ٹو ڈور نہ کر سکے، ایک پوری کیمپین کا جو ماحول ہوتا ہے الیکشن سے پہلے وہ نہ بنایا جا سکے۔ اس کے لیے اب گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں پر نہیں جائے گا، بلکہ ایک ہی سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں باغی صاحب کو تو فری فار آل کنٹری ملا ہوا ہے۔ یہ جو میڈیا پہ لوگ ہیں، جو تنقیدی آوازیں چند رہ گئی ہیں برائے نام، اب ان کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں کر رہا۔ جو تھوڑی بہت آوازیں رہ گئی ہیں، یہ اس کے خلاف بھی اب کریک ڈاؤن کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں، کیونکہ جس بڑے پیمانے پر انہیں الیکشن کے دن دھاندلی کرنی ہے، اگر ڈیجیٹل میڈیا موجود ہوگا، سوشل میڈیا پہ لوگ وہاں موجود ہوں گے، ریکارڈنگز کر لیں گے، انٹرنیٹ بند بھی ہوا تو بعد میں اپلوڈ کر دیں گے، ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہونی ہے، اتنی ننگی دھاندلی کرنی ہے انہوں نے۔ جو پلان ہے ان کا، یہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ پہرا دے رہے ہوں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ میڈیا اور کیمرہ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو آرگنائزڈ یوٹیوبرز وغیرہ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ نہ کم از کم ہوں، جو یوٹیوب جرنلسٹ ہیں وہ نہ کم از کم ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف ان کو یہی پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اس دن آپ سب نے جرنلسٹ بننا ہے، جہاں اپنے ووٹ کا پہرا دینا ہے، وہ اپنا موبائل فلی چارج رکھنا ہے آپ نے جب گھر سے نکلیں۔ اگر پاور بینک ہے تو وہ بھی اپنی ایک پاکٹ میں رکھ لیں۔ رات بج جائیں بے شک 12، 1، 2، آپ نے گھر نہیں جانا کہ جی میری بیوی کی کال آ گئی ہے جانا پڑے گا، یا مجھے بھوک لگ گئی ہے یار جا کے میں تھوڑے سے نہاری پائے کھاؤں۔ آپ نے ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ آپ کو رزلٹ مل گیا یا آپ کو پتا چل گیا گنتی میں کیا ہے، تو آپ نے خوش ہو کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ فارم 45 ریسیو کر کے آپ نے واپس جانا ہے۔ اور اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی، وہ کتنے ہوتے ہیں کہ جب ریزائڈنگ آفیسر سے آر او کے دفتر تک سارے تھیلے جا رہے ہوں گے، تو وہاں پہ آپ نے حفاظت کرنی ہے، ساتھ ساتھ جانا ہے ان کے، کہ رستے میں کہیں دھند ہو اور تھیلے تبدیل نہ کر لیے جائیں یا ڈبے تبدیل نہ کر لیے جائیں۔ یہ سب عوام کی ذمہ داری ہے، عوام کو کرنا پڑے گا۔ حالات امپاسبل ہیں، آرگنائز پارٹی کے لیے یہ کام کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تحریک انصاف کا جو ممبر ہے، جو سپورٹر ہے، جو اس طرح کا، ان کی تو زمین تنگ کی ہوئی ہے، وہ بیچارے باہر نکلتے انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ کام اب عام عوام کو کرنا پڑے گا جو ممبر نہیں ہے، اور اس طریقے سے آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تاریخ ساز فیصلہ اور قاضی کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ آیا ہے۔ حالانکہ اس میں قاضی گروپ کے ججز ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے۔ حکومت کی لیجیٹمیسی ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لوگوں کو کتنا کھلے انداز میں انکلوسیو طریقے سے حق دیا گیا ہے اپنے رائے کے اظہار کا۔ ایک طرف قاضی ہے جو ایک سیاسی جماعت سے بلے کا نشان لے لیتا ہے اور کروڑوں ووٹروں کو ووٹ ڈالنے سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ پاکستان میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ناخواندہ لوگ ہیں۔ وہ لوگ صرف انتخابی نشان کو پہچان کے ووٹ دیتے ہیں، وہ کسی کا نام نہیں پڑھ سکتے۔ کہ آپ انہیں امیدوار کا نام بتا دیں تو وہ پڑھ کے ووٹ ڈال دیں گے۔ آپ نے ان سب کو محروم کر دیا ہے۔ اگر انہیں انتخابی نشان نہیں پتا یا ان تک نہیں پہنچا آزاد امیدوار کا، تو وہ ووٹ تو نہیں ڈال سکیں گے، کیونکہ وہ نون یا پیپلز پارٹی کو تو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان، وہ کبھی بھی کسی اور جماعت کو ووٹ نہیں ڈالے گا۔ آپ نے ان لوگوں کو ووٹ سے محروم کر دیا ہے۔ یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ عوام کی شرکت کے بغیر تو حکومت کی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ قاضی صاحب آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جس طرح صنم جاوید کو آج اجازت ملی ہے الیکشن لڑنے کی، پرویز الہی کو ملی ہے، میجر طاہر صادق صاحب کو ملی ہے، اور اس طرح کے کچھ اور لوگوں کو بھی اجازت ملی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ایک فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مفرور ہونا جو ہے وہ آپ کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، یہ جو سارے فیصلے ہوئے، جو مراد سعید کو بھی روکا گیا، سارا کیا گیا، یہ کس نے کرنے دیا گیا اور کیوں ہوا؟ کیونکہ مراد سعید جیسے لوگ پاکستان کا مستقبل ہیں، بلاول یا مریم نہیں ہیں۔
پاکستانی عوام عمران خان کے بعد اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مراد سعید کی طرح کی، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی وہ بندہ ہے، اب بہت سارے لوگ آگے ہیں، لیکن مراد سعید کی طرح کی قیادت عوام دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ چلے ہوئے کارتوسوں سے عوام بیزار ہو چکی ہیں۔ عمران خان لوگوں کی واحد امید ہے اس وقت، لیکن انسان فانی شے ہے، ایک دن ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ہمارے بعد بھی تو یہ دنیا چلنی ہے نا۔ لوگ اپنا مستقبل مراد سعید اور پھر آگے اسی کی طرح کی قیادت سے جوڑ رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، جو انکرپٹیبل ہیں، جو اپنی جان تک پاکستان کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، جو عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، لنڈن میں جائیدادیں نہیں بنائیں گے، جو مسٹر 10% نہیں کہلائیں گے۔ عوام اب کسی کرپٹ ڈاکو چور کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا فیصلہ سازوں کو یہ مشورہ ہے، بہت ہی برادرانہ مشورہ ہے، ہمدردانہ مشورہ ہے۔ دیکھیں حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اقتدار ایک نہ ایک دن تو اب آپ کو عوام کے حوالے کرنا پڑے گا، آپ خوشی سے کریں یا نہ کریں، کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ نہیں ہے کہ ابھی خوشی سے کر دیں۔ کیا 76 سال اقتدار کے مزے لینا کافی نہیں ہے؟ اب عوام کو چلانے دیں ملک، پھر ملک ترقی بھی کرے گا، ملک امیر بھی ہو جائے گا اور فائدہ آپ کا بھی ہوگا اس میں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔